اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام چرچا ٹائم میں۔ محرم کے ان دنوں میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم مقصد امام حسین علیہ السلام کو عام کر سکیں اور مقصد حسین کو زندہ رکھ سکیں۔ ساجد، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی لوگوں کا نام یاد رہتا ہے جنہوں نے کچھ بہت بڑا اچیو کیا ہوتا ہے، جن کے کارنامے وہ ہوتے ہیں جو سالوں بھر سال یاد رہ جاتے ہیں۔ بالکل، اور اس میں سے ایک شخصیت، عظیم شخصیت ہے امام حسین علیہ السلام، بالکل جن کے کارنامے اور جن کی قربانی کو آج پوری دنیا یاد کر رہی ہے، اور جو پیغام امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے وہ پیغام آج دنیا لے کر آگے بڑھ رہی ہے اور 1400 سال پہلے کی گئی قربانی سے ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ایک ساتھ آ کر ایک ہی صدا دیتے ہیں، لبیک یا حسین کی۔ بالکل، تو وہی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ کون سی کوالٹی تھی امام حسین علیہ السلام کی جس کی وجہ سے آج بھی لوگ انہیں اتنا یاد کرتے ہیں۔ نیلم، ہم لوگ یاد کرتے ہیں کیونکہ ایک ایسا ماحول بن چکا ہے، لیکن ضروری یہ ہوتا ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام کو اس بنا پہ یاد کیا جائے کہ ان کی لیڈرشپ بہت اہمیت رکھتی ہے ہم لوگوں کے لیے، کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں اہم فیصلہ لیا اور اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے۔ یقیناً لیڈرشپ کے اوپر ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کیوں نہ آج کے پروگرام میں ناظرین ہم لوگ بات کر لیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو لیڈرشپ تھی، کس طرح سے انہوں نے زندگی کے ہر موڑ پہ یا واقعات کربلا یا سفر کے دوران زندگی کے اہم فیصلے لیے، اس پر ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ تو آئیے شو پر ہم لوگ ملاقات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد قیصر صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، اگر ہم کربلا کی ہسٹری پر نظر ڈالیں اور خاص کر بات کریں قیام امام حسین علیہ السلام کی، تو اکثر ایک سوال ہے جو شاید بہت لوگوں کے دلوں میں آتا ہوگا، بہت لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ کیا امام حسین علیہ السلام نے قیام کوئی ہدف سے کیا تھا یا کوئی انہیں عہدہ چاہیے تھا، یا اگر ہم اس سچویشن کو جوائنٹ کریں کرنٹ سچویشن سے تو وہ کیا چاہتے تھے، کس طرح کی سسٹم چاہتے تھے جہاں ڈیموکریسی ہو، یعنی لوگ چنیں، یا پھر وہ چاہتے تھے انہیں کوئی پاور ملے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو شہدائے کربلا اور انصار امام حسین علیہ السلام پر، اور ان کے تمام قاتلوں کے اوپر لعنت ہو۔ خداوند عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کے اعضاء کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کا قیام جو تھا وہ حق کے لیے تھا، اور دین میں جو بدعتیں اور جو خراب کاریاں شامل کر دی گئی تھیں، ان تمام بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے، جو دین کو مٹانے کے لیے یزید نے اور یزید سے پہلے والے لوگوں نے کوششیں کی تھیں، اور یزید کے دور میں یہ بڑھ گیا تھا۔ اسلام کے نام پر کئی ایسی چیزیں تھیں جو حرام تھی، ان چیزوں کو اسلام کے نام سے داخل کر دیا گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اسی لیے جب مدینے سے نکلے، تشریف لے گئے جب مکہ و مکہ سے کربلا کی طرف، تو آپ نے پہلے ہی مرحلے میں قیام کے اعلان فرمایا کہ میں نہ کسی عہدے کے لیے، نہ کسی حکومت کے لیے، نہ کسی سلطنت کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ اپنے نانا کے دین کے بچانے کے لیے اور اپنے نانا کے دین کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ امام حسین کا قیام ظلم کے خلاف تھا، امام حسین کا قیام حق کے لیے تھا۔ امام حسین علیہ السلام کوئی ایسا مقام نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان کو مثلاً کیا کہتے ہیں حاکم مان لے اور بادشاہ مان لے۔ خداوند عالم کی طرف سے وہ تو معین شدہ حاکم میں مطلق اور امام اور حجت خدا تھے ہی۔ اسلام میں انسان کے اوپر انسان کی حکومت نہیں ہے۔ جی، اسلام میں انسان کے اوپر انسان کی حکومت نہیں ہے، خدا کی حکومت ہے۔ بالکل، خدا جسے چاہتا ہے انسان کے اوپر حاکم بناتا ہے۔ جس طرح سے انبیاء کو بھیجا، یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں۔ اوکے،
اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اب رسول اللہ کے بعد جو ان کی جگہ پر آیا رسول اللہ نے بھی نہیں بنایا، جی خدا نے بنایا، وہ اعلان کیا، وہ اعلان کیا غدیر میں۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام، جی یہ آپ حاکم مطلق اور حجت خدا کے عنوان سے ہیں، چوائس نہیں تھا، چوائس نہیں تھا اصلاً، انسانوں کو اختیار ہی نہیں دیا، انسان کی کیا بات ہے، نبی کو نہیں دیا گیا، اور ہم کر بھی نہیں سکتے، ہم کر بھی نہیں سکتے، ہم اس لائق نہیں ہے ہمارے جب ہم جاہل پیدا ہوئے، نہ ہم میں کچھ نقصان و فائدے کا علم ہے، تو ہم ایسے فرد کو کیسے لے کے آئیں گے کہ جو ہمارے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے سوچے بھلا، وہ اتنی سمجھداری ہے ہی نہیں کسی یہاں پہ تھوڑا سا رشتے میں اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا فیور ہو جاتا ہے اگر بات کریں تو، اور امام حسین علیہ السلام میں تو ایسا کچھ ہم لوگ کو دکھتا بھی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے کوئی امام حسین یہ، بلکہ آپ یہ دیکھیں جناب آدم علیہ السلام کے خلقت سے پہلے ہی یہ وہ نور ہیں کہ جن کا انتخاب ہو چکا تھا حجت خدا اور امام ہونے کے عنوان سے تھے۔ امام حسین علیہ السلام تو امام اور خلیفہ اور حاکم مطلق تھے ہی، لیڈرشپ کی ضرورت نہیں تھی امام علیہ السلام، پہلے ہی اعلان میں امام حسین نے یہ کلیئر کر دیا تھا، یہ کلیئر کر دیا تھا کہ کوئی بادشاہ، یہ کب کیا تھا؟ جب کوفہ سے، جب آپ مدینے سے نکل رہے تھے تو محمد حنفیہ کو بھی وصیت نامہ دیا تھا، اور اسی وصیت نامے میں آپ نے اسی وہ اعلان کیا کہ میں امر بالمعروف نہی از منکر کے لیے نکل رہا ہوں، جو دین میں بدعتیں رائج، اس لیے کہ دین کا وارث کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام، بالکل، جو دین کا ذمہ دار ہو، جو دین کا وارث ہے وہ دین کی اصلاح کرے گا، بالکل ٹھیک، اور جو دین میں بدعتیں ڈالنے والے ہیں ان کو دین سے نکالنے والے امام حسین علیہ السلام۔ اسی لیے کربلا میں آپ دیکھیں کسی طریقے کا آپ نے، اچھا جب کہا تو آپ نے اسی طریقے سے عمل کیا ہے، نہ آپ نے کسی طرح کا لشکر جمع کیا، نہ فوج اکٹھا کی، نہ اسلحے لیے، بلکہ کون دنیا کا ایسا انسان ہے کہ جو کل دن میں عاشور کے دن جنگ ہونے والی ہے، ایک رات کی مہلت لی گئی ہے، خیمے میں چراغ بجھا کے اپنے ساتھیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جا جائے، سکتا ہے، اللہ، یہ کہیں نہیں ہو سکتا، صرف امام یہ حسین کون ہے علیہ کہ دنیا میں کون ایسا ہے کہ جو اب کوئی کہہ سکتا ہے امام حسین علیہ السلام آئے تھے کسی جنگ کو فتح کرنے کے لیے یا کسی حکومت کو قائم کرنے کے لیے؟ یعنی یہ کلیئر تھا، یہ جو جنگ تھی یا جو مقصد امام حسین علیہ السلام تھا، ہدف تھا، یہ کوئی پاور کے لیے نہیں تھا، کسی طرح کے پاور کے لیے نہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جب کوئی پاور کے لیے نہیں تھا یا کسی طرح کا وہ نہیں تھا، تو ایک چیز یہ آتی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام اتنی فضیلت رکھتے تھے تو کہیں پر اپنے پاور کا استعمال انہوں نے نہیں کیا، یا کرنا چاہتے تو مطلب کچھ ایسا واقعہ نہیں ہم لوگوں کے پاس؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ جو وقت کا امام چاہے وہی ہوتا ہے اور لوگ بھی وہی کرتے ہیں۔ درست ہے، وہ صحیح ہے کہ جو امام چاہیں گے وہ ہو سکتا تھا، لیکن یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، جب امام حسین علیہ السلام کسی طرح کے قدرت حاصل کرنے کے لیے جنگ نہیں کر رہے ہیں تو اپنے اس پاور کو کیوں استعمال کریں گے؟ جی، ہم جب حکومت کے لیے لڑ ہی نہیں رہے ہیں تو ہمیں اس پاور کو یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ورنہ فرشتے آئے تھے، ملک آئے تھے، بالکل، آپ اشارہ کرتے، جنات آئے تھے، جی، جتنے بھی سب آئے تھے آپ کی مدد کے لیے، ان سب کو واپس کر دیا، جی۔ اور اگر مقصد فساد کا اور جنگ کا ہوتا تو عورتیں اور بچوں کو لے کر ہی نہیں جاتے۔ امام حسین علیہ السلام نے کتنے دیکھے، اس میں بوڑھے ہیں، بچے ہیں، تو آخری وقت تک اپنے جو امامت کا جو ایک پاور ہوتا ہے جی، اس کا استعمال کہیں پر بھی نہیں کیا۔ دیکھیں امامت کا پاور جو ہوتا ہے وہ امامت کو منوانے کے لیے ہوتا ہے۔ جی، اگر کوئی امام سے ایسی قدرت کے ظاہر کرنے کا مطالبہ کرتا کہ آپ حجت خدا ہیں، آپ ہم کو وہ پاور دکھائیے، جی، تو امام حسین علیہ السلام وہ پاور اور وہ قدرت دکھاتے اور ظاہر کرتے، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی موقع پر نہ کیا ہو۔ لیکن نیزہ سے قرآن کی تلاوت کرنا، جب یہ بھی اب بولتے آپ ہیں نا دیکھیے یہ دو تین جیسا آپ نے اشارہ کیا، دنیا میں کون ایسا ہے جو شہید ہونے کے بعد نیزے کے اوپر قرآن کی تلاوت کرے؟ یہ کسی اور کے بس میں نہیں ہے، بالکل۔ یا امام حسین علیہ السلام جس طرح سے، اور بہت سے دشمن تھے جنہوں نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، آپ نے جو ہے وہ اس کے لیے بد دعا کی، اسی وقت مبتلا عذاب ہو گیا۔ رائٹ، یہ سب چیزیں ہیں۔ یا خود امام حسین علیہ السلام کے قتل پر آسمان سے خون کی بارش ہونا
اور سرخ مٹی کا نازل ہونا اور زمین کو زلزلہ آنا، یہ سب وہ آثار ہیں کہ جو ایک حجت خدا اور ایک امام کے دنیا سے چلے جانے اور اس کی شہادت کے سلسلے میں ہو سکتا ہے۔ میرے خیال سے یہ بات آپ نے بالکل واضح کر دی کہ اگر حکومت چاہیے ہوتی تو اپنے طاقت کا استعمال کر سکتے تھے کسی طریقے لیکن سے سب کچھ لٹانا اللہ کی راہ میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کچھ نہیں چاہتے تھے سوائے دین کے۔ بے شک یعنی اور یہی ایک خطبے میں اعلان کرتے رہے اپنے، عاشور کے دن، شب عاشور، مکہ میں جو آپ نے دیا، مینا میں جو آپ نے خطبے دیے، ان تمام جگہوں کے اوپر جو راستے میں دیے، ان میں یہی بتانا تھا، اور بار بار اپنے ساتھیوں سے بھی کہہ رہے دیکھو ہمارے ساتھ جو آئے گا وہ شہید ہوگا، وہ دنیا کے لیے نہ آئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام دین کی اصلاح کرنا چاہتے تھے اور اصلاح کیا، دین کی بقا کے لیے آپ قربانی دینا چاہتے تھے اور دیا، جس کی بنا پر آج دین باقی ہے۔ بالکل، ورنہ اگر امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی نہ دی ہوتی تو آج یہ دین یزیدی ہوتا، اور دین یزیدی میں شراب حلال ہو جاتی، نماز کا ترک کرنا کوئی عیب نہ ہوتا، ظلم عام ہوتا، بدکاریاں عام ہوتی، اس لیے کہ یہی سب کچھ یزید کے اندر پایا جا رہا تھا۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے اپنے پاکیزہ کردار کو قربان کر کے اور اپنی جان کو قربان کر کے دین کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا، اور جو بدعتیں تھیں ان سب کو باہر کر دیا۔ بے شک۔ اسی طرح اگر ہم مولانا صاحب یہ دیکھیں کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے سفر کو شروع کیا، تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مدینہ سے کربلا تک رستے میں جتنی بھی منزلیں آئی، جہاں پر بھی قیام کیا گیا، امام ٹھہرے ہیں اور کوئی ڈیسیجن لینا ہے، تو جبکہ امام ایک لیڈر تھے، امام تھے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر انہوں نے اپنے لشکر سے، اپنے ساتھ چلنے والوں سے، اصحاب سے ڈسکشنز کیے ہیں، مشورہ لیا ہے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ حالات کیا تھے، وہ انتقام سے واقف تھے۔ تو اس کی کوئی خاص وجہ رہی ہوگی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اسلام کے حاکم اور اسلام کے خلیفہ تھے، تو جو اسلام کا دستور ہے اس دستور کے خلاف امام حسین علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے۔ خود اسلام کا حکم ہے، قرآن کہتا وَشَاوِرْهُمْ، پیغمبر اسلام کے لیے فرماتا ہے کہ اے پیغمبر مشورہ کیجئے۔ جی، اگرچہ پیغمبر اسلام خود اگر کوئی فیصلہ لینا چاہتے تو فیصلہ لے سکتے تھے، مگر کیوں اپنے اصحاب سے مشورہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حکم قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے ان سے بھی آپ مشورہ کر لیجئے، تاکہ ان کی بھی رضامندی رہے اور وہ بھی اویئر رہے۔ رضامندی کے علاوہ دوسرے یہ کہ کسی طرح کا فورس نہ بنے، ایک کردار پیش کرنا ہے، ایک سیرت و سنت پیش کرنا ہے کہ انسان کو اپنے امور میں دوسروں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ ہر دور کے لیے ایک میسج، ہر دور کے لیے میسج ہے۔ آج بھی اگر امام حسین علیہ السلام کے اب یہ عمل جو آپ نے فرمایا کہ جگہ جگہ آپ لوگوں سے مشورہ کرتے تھے اور فرماتے تھے، اگرچہ آپ بابصیرت تھے، جانتے تھے، سب کچھ تھا، مگر پھر بھی ذکر کرنا یہ کیوں؟ آپ کے ہمراہ جو ہے ان کی بھی ایک عزت ہے، ان کا نظریہ بھی جو ہے وہ قابل غور ہونا چاہیے، ان کو بھی ساتھ لے کے چلو، یہ ایک سیرت ہوئی۔ اب ہم کو امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے یہ سیرت ملتی ہے کہ جب ہم بھی اگر کسی انجمن میں ہو، کسی ادارے میں ہو، کسی سفر میں ہو، چند افراد اگر ہیں تو اگرچہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، مگر پھر بھی لوگوں کے رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے، کم سے کم ان سے پوچھ لیں۔ یہ تو عیب مانا جاتا ہے مولانا صاحب، اگر آج کے دور پر ہم نظر ڈالیں تو ساجد یہ بہت نوٹس کیا ہوگا کہ مشورہ ہم کسی کو دیں یا ہم نے کچھ ڈیسائیڈ کیا ہے، اس میں کوئی آ کر ہمیں مشورہ دیں تو لوگ پسند نہیں کرتے۔ جی یہ پسند نہیں کرتے، مگر یہ کہ اسلام کے دستور کے خلاف ہے، لہٰذا ہم تو گفتگو اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت یہ ہے۔ اب یہ مشورہ اگرچہ جو ہے حجت خدا یا رسول، مگر دیکھیں کہ خود رسول اللہ نے جنگ خندق میں جو آپ نے خندق کھودی تھی وہ جناب سلمان فارسی کے مشورے سے، جی، تو رسول ہوتے ہوئے بھی آپ جو اپنے اصحاب سے مشورہ لے کے عمل کرتے، اگر عمل کے لائق ہے تو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر رسول ہے، امام ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے صحیح رائے کو نظر انداز کیا جائے۔ ہو سکتا ہے امام ہے تو امام کے سامنے اگر کوئی صحیح رائے رکھتا ہے، قابل قبول ہے، مسئلہ جانتا ہے تو اسے قبول کر لے، یعنی بہت بڑا میسج ہے آج کے دور کے لیے۔ جی اوکے، جہاں ہم لوگ ناظرین کافی کچھ بات کر رہے ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے، وہاں خیر اس پر بھی بات کرنا ضروری ہوتا ہے کہ مطلب اتنے سال ہو چکے ہیں قربانی کو پیش کرتے ہوئے،
آج بھی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بہترین لیڈر ہیں امام حسین علیہ السلام انسانیت کے لیے. تو اتنی ساری کوالٹیز کے بارے میں آپ نے بتایا ہے. کس طرح کی لیڈرشپ کے بارے میں ہم لوگ آج کے دور میں سوچ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی لیڈرشپ کیوں جو ہے انسان کے لیے ایک مثال بننی چاہیے؟ انسان کا ارادہ جتنا بڑا ہوگا، مقصد انسان کا جتنا بڑا ہوگا، اس کے اثرات بھی اتنی ہی زیادہ بڑے ہوں گے اور زیادہ ہوں گے. مثلا فرض کر، اور انسان کو ہمیشہ ایسی سوچ رکھنی چاہیے. آپ جب ایک چھوٹے سے چبوترے کے اوپر کھڑے ہوں تو آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گے. آپ اس کے اوپر کھڑے ہوں گے اور بلندی کے اوپر تو اور زیادہ چیزیں نظر آئیں گے. آپ چھت پہ کھڑے ہو جائیے تو اور چیزیں، اور آپ جو ہے وہ اگر کسی جو ہے وہ ٹاور کے اوپر کھڑے ہو جائیے اور بلند تو اور چیزیں آپ کو دکھائی دیں گے. انسان کی سوچ اور انسان کا ارادہ جتنا وسیع اور بڑا ہوگا، اس کے اثرات بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. دنیا میں بہت سے لوگوں نے انقلاب برپا کیا، بہت سے لوگوں نے کارنامے کیے، ایسا نہیں ہے، ان کے بھی اثرات ہیں، مگر جیسا ارادہ اور جیسا کارنامہ تھا اسی کے اعتبار سے اس کے اثرات پھیلے دنیا میں. بالکل بالکل. آپ دیکھیں ہندوستان آزاد ہوا اور یہاں کے جو لیڈر تھے ان کی یاد منائی جا رہی، مگر ہندوستانی پیمانے پر، جی صرف انڈیا کے پیمانے انہوں نے بھی انسپریشن امام حسین علیہ السلام لیا انہوں نے. جی اسی طریقے سے دوسرے یہ جتنے بھی ہیں ان سب کی یاد یا ان سب کے کارناموں کو جو ہے وہ یاد کیا جاتا، مگر محدود ہے. اور کرنا بھی چاہیے یاد، کیونکہ اتنی بڑی قربانی پیش کیا ہے. مگر امام حسین علیہ السلام کی یاد اور ان کا تذکرہ اور ان کا مقصد کسی ملک سے محدود نہیں ہے. بالکل بالکل بالکل. ان کا مقصد جو ہے وہ ملکوں کی سرحدوں تک نہیں ہے، تمام انسانیت، تمام انسانوں کے دل میں بسا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کا جو ارادہ اور جو مقصد تھا وہ کسی قوم کو بچانے کے لیے نہیں تھا، جی وہ کسی مذہب کو بچانے کے لیے نہیں تھا، جی بے شک انسانیت کے لیے قربانی دی تھی. جی بالکل. اور شاید یہی وجہ ہے اور کہ ظلم کے خلاف، جی ظلم ہر قوم پر ہوتا ہے تو ہر قوم کے خلاف آپ گویا آواز اٹھا رہے تھے. جی اور آپ انسان اگر دبا ہوا کچلا ہوا انسان ہے، وہ کسی بھی مسلک و مذہب دین میں ہے، انسان ہے، تو امام حسین علیہ السلام اس کی حمایت کے لیے بھی آواز اٹھا رہے ہیں. آج یہی وجہ ہے امام حسین کی نسبت سے ہمدردیاں جو پائی جاتی ہیں، وہ جو چاہنے والے ہیں ان کے دلوں میں تو ہے ہی ہے، جو غیر قومیں ہیں ان کے دلوں میں بھی امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے ہمدردی پائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے بالکل ٹھیک قربانی دی ہے. ساجد شاید یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا امام حسین علیہ السلام از سیویئر آف ہیومینٹی، تو ہم ہیومینٹی کہتے ہیں، ہم اسلام نہیں کہتے. بالکل. یہ ایک نعرہ ہے اور بہترین نعرہ ہے کہ انسانیت کو بچانے والے امام حسین علیہ السلام ہیں. میرے خیال سے آج کے پروگرام میں کافی اچھی گفتگو رہی اور کافی کچھ ہم لوگوں نے سیکھا ہے اور سیکھتے رہیں گے، کیونکہ کربلا ایک درس گاہ ہے. اور یہ درس گاہ جیسا آپ نے کہا کہ جو ہے مطلب بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ قربانی کسی علاقے یا کسی ایک ایسے خاص نہیں ہے، خاص نہیں ہے، بلکہ عام ہے، سب کے لیے ہے. اور اسی لیے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں اس نظریے سے اور اس ارادے، اس مقصد سے قربانی دی. اس لیے کہ جو حجت خدا اور خدا کی طرف سے معین کیا جاتا ہے وہ عام انسان کے لیے ہوتا ہے. بالکل. تمام انسانیت کے لیے وہ امام بنایا جاتا ہے، کسی قوم کے لیے یا کسی گروہ کے لیے امام نہیں بنایا جاتا ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کو عام انسان کے لیے اور ان کی حمایت میں دی ہے، جس کی بنا پر آج ان کے اثرات تمام جگہ پائے جاتے ہیں. میرے خیال سے مولانا صاحب آج کا پروگرام امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سمجھنے کے لیے کافی ہے، اور لیکن ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے. ہر بار آپ جب بات کریں گے تو ایک نیا پہلو نکل کر آتا ہے سوچنے اور سمجھنے کے لیے. کربلا درس گاہ ہے. بالکل درس گاہ ہے، اور اس پر ہم لوگ جتنے ہر سال پروگرام بناتے ہیں لیکن ہر سال کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہی ہے، بات کرتے رہتے ہیں. تو مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات کرنا ہے ہم لوگوں کو. انشاءاللہ خدا ان تمام توفیقات کو قبول کرے اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کے اعضاء کو اللہ تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے. الہی آمین. ویورز آپ سے آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ مقصد امام حسین علیہ السلام کو یاد رکھے. امام حسین علیہ السلام نے قیام کسی پاور کے لیے نہیں کیا تھا،
بلکہ وہ امت کی اصلاح کے لیے تھا، دین حقیقی کو بچانا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج کے دور میں جہاں ہمارے سامنے اتنی ساری چیلنجز ہے، اگر خاص کر کے ہم بات کریں ینگسٹرز کی، تو ہمیں اکثر سوشل میڈیا کے ذریعے یا دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یاد رکھیں اپنے مقصد کو نہ بھولیں، اپنے ہدف کو کلیئر رکھیں، اور یہ کس طرح کرنا ہے یہ ہم کس سے سیکھ سکتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام سے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت۔ شکریہ۔